فرض نمبر 3، قراءت۔ قراءت اس چیز کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلاً شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوگی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ آہستہ قرات والی نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیے۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود سن سکے، جبھی پڑھنا کہلائے گا۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور نماز وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ، نہ کوئی اور آیت، نہ سری نماز میں یعنی آہستہ قرات والی نماز میں اور نہ جہری نماز میں یعنی بلند آواز سے قرات والی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ اکثر لوگ طا، تا، سین، صاد، ثا، حمزہ، الف، عین، ہ اور ح، ضاد، ذال اور ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلاً جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی ضا کے بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، لہٰذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ جس نے رات دن سیکھنے کی کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہ کرتا تو خود اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو دوسروں کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ فرض نمبر 4، رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ ہو۔ فرض نمبر 5، سجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پنجے
اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کہ باغ کی ہریالی یا روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دب جانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج بڑھ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیے جاتے ہیں۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔